دیں اور فطرہ کے لیے مشورہ ہے میرا سب کو کہ رمضان میں ادا کر دیں. بہتر ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے تو وہ عید کی تیاری کر لے گا, یہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا, روڈوں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم ان کو جانتے نہیں ہیں, ظاہر ہے. زکوٰۃ کو پہلے یوں سمجھ لیں یہ بہت اہم فرض ہے. بچپن سے ایک جملہ ہم نے سنا کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں, جی, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور ایمان لانا, توحید. تو جب یہ پلر آف اسلام ہے تو صرف ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں, ہم پر یہ بھی لازم ہے اسے مستحق تک پہنچائیں, اس کو تلاش کریں. تو اب آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے کسی کو بانٹ رہے ہیں, پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا مسلمان ہے کہ نہیں, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی, پھر وہ غنی ہے کہ نہیں, اور آئے دن اس طرح کے کلپ ملتے ہیں کہ لاکھوں روپے ان کے پاس سے نکلتے ہیں, پورے گینگ ہوتے ہیں. اچھا, بعض اوقات تو یہ بھی پتا چلتا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو تو ملتے بھی نہیں ہے, پیچھے کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے, اس کو تو روز کی دیہڑی پہ کھڑا کیا گیا ہے. تو زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے. تو آپ پہلے, میں نے کہا نا کہ اپنے مستحق غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈیں, تھوڑی کوشش کریں. یعنی لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم دے دیتے ہیں. آپ زکوٰۃ جیسے چاہے دے دیں, کیا اپنا ادھار کسی کو ایسا دیتے ہیں کہ جو آیا اس کو ادھار دے دیا؟ کتنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھائی تم اب کہاں سے آئے ہو, کوئی ریفرنس ہے کہ نہیں, بھائی 50,000 روپے دے رہا ہوں, پتہ نہیں واپس دو گے کہ نہیں. کاروبار میں سب چیک کرنا ہے, اور زکوٰۃ میں جان چھوڑانی ہے. تو جان نہ چھوڑائیں, آپ تلاش کریں. ایسے بہت سارے سفید پوش ہیں جن کو ضرورت ہے. اور اگر آپ تلاش نہیں کر سکتے, ہمیں ایسے بھی لوگ ماشاءاللہ ملے جو کہتے ہیں ہم اپنی پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یار آپ شریعہ طریقے سے یوز کریں گے, ہمارا فرض ادا ہو جائے گا. اب ہمیں باقی لوگوں میں جو بانٹنا ہوتا ہے نا, ہم صدقے کی نیت سے بانٹتے ہیں تاکہ فریضہ پراپر پورا ہو جائے. تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جہاں آپ زکوٰۃ دیں, آپ کی سیٹسفیکشن ہو کہ میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. مطلب زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا, نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی واقعی روڈ پہ بھی مستحق کھڑا ہے اور ہمیں کیسے, اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ دیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, شریعت نے بہت سختی بھی نہیں رکھی ہے. آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, ہاشمی نہیں ہے, اور جو شرائط ہیں کی, تو پھر آپ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے اگر روڈ کے کسی بندے کو دی اس کی زکوٰۃ نہیں ہوئی, یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں کو دینے کی بجائے آپ خود ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں, کیونکہ وہ بندہ جو واقعی مستحق ہوتا ہے نا, وہ بعضوں کا شرم کے مارے کسی کے مانگے کچھ بھی نہیں کہتا. وہ کسی سے اناج کا بورا نہیں لے گا وہ, لیکن وہ مقروض ہو جاتا ہے بیچارہ قرضے لے لے کر, کیونکہ اس کی زبان نہیں اٹھتی ہے, حالانکہ بیچارہ شریف فقیر وہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو دینے کی زیادہ. جب حالت روزہ میں بہن کے ایام سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو مثل روزہ گزارنا لازم ہوتا ہے. یعنی سب کے سامنے یہ نہیں کہ اعلانیہ کھانا پینا شروع کر دیں کہ ایک مخفی چیز کو پھر ظاہر کرنا لازم آئے گا, تو وہ روزہ دار کی طرح ہی رہیں, لیکن بہرحال روزہ یہ نہیں ہوا, اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بہن نے فرمایا کہ عورت جمعہ کب پڑھے گی, اور اس میں نیت ظہر کی کرے یا جمعے کی, اور کس وقت ہوگی؟ دیکھیں, عورتوں پر چونکہ جمعے میں حاضری واجب نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی, اور ظہر کی نماز. عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا, عورتیں اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گی, اور ان کے لیے افضل یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کر لیں, اس کے بعد اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں. لیکن اگر کوئی بہن انتظار نہیں کرتی, جیسی اذان ہوئی اور انہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی, تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے, لیکن جمعے کی نہیں پڑھیں گے, ظہر کی. تو آپ نیت بھی ظہر کی کریں گی, جمعے کی نہیں کریں گی. اور ضمناً مردوں کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں, بعض اتنے بیچارے نادان اور بھولے بھالے ہوتے ہیں کیونکہ سیکھا نہیں ہوتا. وہ جمعے کی نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں, تو وہ جو جمعہ ہے 2 رکعت فرض ہیں, اس میں تو جمعے کی نیت کرتے ہیں, اور باقی سنن نوافل میں تمام میں ظہر کی نیت کرتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. حالانکہ صحیح یہ ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کی 4 سنتیں, پھر بعد کی 4 سنت, 2 سنت اور 2 نفل, سب میں جمعے کی نیت کرنی ہوگی. جس پر جمعہ فرض ہے اور وہ ادا کرنے آ چکا ہے, وہ ظہر کی نیت نہیں کرے گا, جمعے کی کرے گا. کرسی پر نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. اول تو کرسی پر نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے مسائل ہیں. زمین پر جو ایک معمول کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے, جو جنرل لوگ کرتے ہیں سجدہ, تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے. یعنی کہ ریئل سجدہ تو وہی ہے, حقیقی سجدہ. لیکن بعض مجبوریاں ہیں کہ وہ حقیقی سجدے پر, جیسے اب وہ اس میں قدرت نہیں ہے اس کی, یہ کر نہیں پا رہا, یا کرتا ہے تو سخت درد ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا اس کو عذر ہے, تو اب یہ سجدہ ساقط ہوتا ہے نا, معاف ہو جاتا ہے. جب سجدہ اس کو معاف ہو گیا, حقیقی سجدہ, تو اب اس کا قیام جو ہوتا ہے نا, کھڑا ہو کر یہ قیام, یہ بھی فرض ہے, تو یہ بھی معاف ہو جائے گا. قیام بھی اب ساقط ہوا, معاف ہوا. اب یہ کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے, یہ بہتر ہے. اب بعض صورتوں میں کہ زمین پر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, تو اب یہ کہ کرسی پر
कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का तरीका जो है ना, तकबीर तहरीमा और हाथ बांधना तो वो सेम है कि इसमें कोई रुकावट जिसको नहीं है, अल्लाहु अकबर ये हाथ बांध दिया, अब ये जो भी पढ़ना है सूरह फातिहा वगैरह ये पढ़ें। अब रुक्कू और सजदा इसमें थोड़ा ध्यान रखने का। अच्छा, रुक्कू का ताल्लुक ये जो ये इशारे से नमाज कहलाती है, इशारे से जो नमाज पढ़ी है इसका ताल्लुक कमर से नहीं है, तवज्जो रहती नहीं है, कमर झुकी हुई होती है, तो असल जो है ना सर से इशारा करना है रुकू का। तो अब जैसे ये, और टेक भी अगर जरूरत ना हो तो टेक ना लगाए, इसके लिए अगर कोई वो बगैर टेक का स्टूल मुमकिन हो ना बड़ा बनवा ले। अब जब अपने आसाइश के लिए तरह तरह की चीजें बनवा ही रहे होते हैं हम, तो स्टूल भी बना ले नमाज का, गद्दी वगैरह डलवा कर, ताकि उसको तकलीफ कम से कम हो। तो बगैर टेक लगाए, क्योंकि टेक लगाना बगैर जरूरत ये मकरूह तंज़ीह नापसंदीदा है। तो अब ये कि ये बैठे हैं और रुकू अब करना है, तो रुकू में इस सर से सर का इशारा करना है, अल्लाह अकबर कहकर अब मैं रुकू किया है। अब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये सीधे हो गए। अब दो सजदे करने हैं। सजदा ये, सजदे में शर्त है कि रुकू से कुछ ना कुछ ज्यादा झुकाव हो। अल्लाहु अकबर, आपने नोट किया कि मेरा रुकू से ये सर ज्यादा झुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दो सजदे हो गए, रुकू हो गया, मेन ये था। अब वो दूसरी रकात, फिर तहियात और सलाम फेरना या 4 रकातें। तो मेन इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि रुकू और सजदे में बस फर्क हो झुकने में। अगर रुकू जितना ही सजदे में झुकेंगे ना तो नमाज नहीं होगी, या रुकू से कम झुके तब भी नहीं होगी। यहाँ पर मेरे सुन्नत से अर्ज़ है कि इसकी भी वजाहत फरमा दें कि बाज़ लोग हाथों को ये आगे निकालते हैं, यानी सजदे और रुकू में थोड़ा सा यूं हाथ आगे करते हैं। इस हवाले से नहीं, वो नॉर्मल ही, इसमें कोई इस तरह नहीं। बल्कि अब तो ये भी टेक्निक निकली है कि कुर्सी इस तरह बनती है कि इस पे ये माथा रखते हैं, गैर जरूरी है, हाजत ही नहीं है इसकी, बेकार खर्चा करते हैं। और मतलब अवाम में गलत मसले की तशहीर होती है कि भाई इशारे से नमाज में या आगे यूं सपोर्ट बनाया जाए। वो आगे हाथ निकालना वो यूं होना कि जैसे जमीन पर जैसे हाथ रखते हैं ना, इशारा आज जैसे जमीन की तरफ चले गए तो यूं, जैसे कि रुकू में यहाँ तक, रुकू में घुटने पर हाथ था, तो अब चूंकि सद्दे में जमीन पर हाथ होता तो ये आगे हाथ ले जाते हैं, तो इसलिए ये आगे हाथ शायद इसलिए निकालते हैं। गलत फहमी है, इसकी हाजत नहीं है। हस्बे मामूल ये रानों पर ही हाथ रहे और यूं रुकू और सजदा करना है। बस वो कमर जैसे मैंने झुका दी, कमर झुकाने न कमर से ताल्लुक नहीं है, इशारे से नमाज का, ये ज़हन बना ले। तो ये जैसे ये रुकू, अब ये सजदा, थोड़ा सर ज्यादा याद नहीं रहता, वो ज्यादा झुक जाता है आदमी, लेकिन झुकना तो फिर भी पाया गया। लेकिन उतना भी अगर झुकता ना कि थोड़ा रुकू के लिए, इससे थोड़ा ज्यादा सजदे के लिए, तो यही काफी है। मेन यही रुकू और सजदे के इशारे में ध्यान रखना है। बाकी ये जाहिद यूं और ये वर्जिशें करनी है तो फिजियोथेरापिस्ट की खिदमत हासिल करें, नमाज उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमको शरीयत ने हुक्म दिया। रुकू से खड़े होते हैं हम, तो उसको जो नॉर्मल बंदा खड़ा होता है अकोमा कहते हैं उसको। अब ये जो दरमियान में बहुत सौ को ये देखा गया और बताया भी गया कि ये जो रुकू से ऊपर होते हैं सजदे में जाने के लिए, तो इसमें भी ये थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं कि इसमें फौरी तौर पर वही जो करते हैं ना उस अंदाज में ये लोग कर रहे होते हैं। तो इसमें भी फरमा दें कि वक्फा देना होगा। खड़े नमाज पढ़ते हैं वो भी दो सजदों के दरमियान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर चले जाते हैं। तो ये तो दो सजदों के दरमियान बैठने को तो जलसा कहते हैं, कमर सीधी हो और कम से कम एक सुभान अल्लाह जितना वो ठहरा रहे, हरकत ना करे, ठीक है ना। और इसी तरह रुकू के बाद भी ये बैठे बैठे पढ़े, इशारे से पढ़े, इसमें भी ख्याल रखना है कि इशारे से भी पढ़े तो रुकू के बाद बिल्कुल सीधा एक सुभान अल्लाह की मिकदार में एक सुभान अल्लाह कह लें, इतनी देर तक ये रुकू के बाद सीधा रहना है बैठे बैठे भी। सिर्फ दो सजदों के दरमियान भी
सीधा बैठना है, एक सुबहान अल्लाह कहने जितना, कि ये तो वाजिबात हैं, तादील अरकान इसको कहते हैं, इनका भी ख्याल रखना है।